شیر خدا امام علی علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور آپ کے والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے، اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ نفس رسول بھی ہیں اور زدج بطول بھی ہیں۔ کون علی علیہ السلام؟ جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور کبھی مرہب ابن وقود پچھاڑا، جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، کبھی بدر کے ریگستانوں میں، اور جس کی شمشیر برابر کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، اور جس نے اپنی بہادری و شجاعت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ جرأت حاصل کیا۔ کون علی علیہ السلام؟ وہ جس نے ہجرت کی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بسر کی، اور اس کی رات بڑا شدید امتحان تھا، اور اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا۔ ہر لمحے جان کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے اٹل ارادے سے آئے تھے۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام بھی ایمان کے کنویں گراں تھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرگرداں تھے، اس لیے بغیر کسی تعمیل کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور اور نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھی، جو اپنے وطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صرف رحم میں اسلام کے ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ ہائے حیات انسانی سے بےخبر کعبہ مقدس کی دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں خزاں و ملال کا ایک طوفان اور اپنی پیشانی پر خفت و ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد ذیاء شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، پھر ایسی حالت میں اب وہ کدھر جائیں؟ اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور غیبت سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، کعبے میں اندر آ جا۔ چنانچہ آپ کعبے کے اندر چلی گئیں، اور پھر امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی کہ قیامت تک اب کوئی ایسا فرزند نہیں جنے گی جو پیدا کعبہ میں ہو اور شہید مسجد میں۔ جناب خلیق قریشی لائل پور کے ایک باذوق ادیب و باہوش خطیب اور صاحب دل شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت و شہادت کو اپنے پاکیزہ تخیلات میں اس طرح سے ادا کیا ہے: تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، پیغمبر نبی کی ولادت علی کی ہے، مولود بھی محترم بھی ولد بھی محترم ہے، کعبہ ہے اور جائے ولادت علی کی ہے، مولود کعبہ کے لیے مشہد بھی خوب ہے، مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے، کعبہ سے ابتدا ہے تو سجدے پہ انتہا، مرقوم ظہر حرم میں حکایت علی کی ہے۔ عزیزان محترم، امام الانبیاء کو اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا، اور پھر نبی کریم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دی تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے میری آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھی؟
تو حضرت علی نے عرض کی آقا میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھیں کھلوں تو میری نگاہ مصطفیٰ پر پڑے۔ حضرت سہیل بن عددی فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ و رسولہ کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یا یحب اللہ و رسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا تھی کہ یہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اور حضرت علی علیہ السلام حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دین علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا کہ اس وقت علی علیہ السلام کی آنکھیں درست ہو گئی کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھی۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا شیر لشکر اسلام لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہوں میں جلوہ یار۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی، اور پھر اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ خیبر کے قلعہ کموز کا محافظ مرہب یہودی جو کفر کی دنیا کا ایک مشہور و معروف زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی خود پہنے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، سمتنی امی حیدرہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، 2 تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے، دوسری اسلام کی شمع کو بچانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بدست جنگ تھی اور اسلام و کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سراپا کفر تھا تو دوسری طرف علی علیہ السلام، اس کے پیچھے ابو جہل تھا، اس کے پیچھے مصطفیٰ تھے، اس کے پیچھے ابو جہل تھا، اس کے پیچھے مصطفیٰ تھے۔ مرہب نے بڑی چلاکی سے وار کیا، علی علیہ السلام نے بڑی ہوشیاری سے روکا۔ اس نے پینترا بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرہب نے گرز اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرز گر پڑی، اور پھر علی علیہ السلام کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرہب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھر تلوار کو ایک بھرپور وار کیا، علی علیہ السلام نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے تر خیبر کو اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدر اٹھائی اور لپکی، مرہب نے ڈھال پر لی، لیکن تلوار ڈھال کو 2 ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچ، خود کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچ گئی۔ جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی کہ یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعے کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا اور زلزلہ آ گیا اور در خیبر کو 40 گز کے فاصلے پر گرایا۔ اس فتح نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونج اٹھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سید المرسلین، امام المتقین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی مسجد میں مصلی پر بیٹھے جو کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ 2 آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی آقا یہ میرا راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ٹکڑے نہیں چبا سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ تھی۔ تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 105۔